بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ میں اس سے آپ کو آج جو ہے تاریخ کعبہ کے متعلق گزشتہ 3 روایات عرض کر چکا ہوں۔ اب میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو میں حوالہ جات آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں وہ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تاریخ طبری میں موجود ہے، اور ابن خلدون، تاریخ اسلام، کافی تواریخ سے آپ کی خدمت میں روشناس کراؤں گا۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، اسلام کو، اللہ کے احکام کو، دین مذہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر ایک کے کان میں ضرور پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام، اس کے حبیب کا پیغام نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، تاریخ کعبہ کے متعلق مختلف روایات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور کروں گا۔ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ از سر نو اس کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 127 میں۔ وہ تفسیر کرمانی کی جب میں پہلا سپارہ لکھ چکا ہوں، تفسیر کر چکا ہوں، تو میرے دوستو اس میں نے ذکر کیا، آیات بھی پڑھی اور لکھی بھی ہے میری تفسیر میں۔ اب میں اس کا صرف ترجمہ عرض کروں گا۔ سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 127 کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے، فرما لے تو سب کی سننے اور تو سب کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کی ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے، مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی، یعنی کعبہ کی جو دیواریں، اساس، بنیادیں تھیں وہ بنی تھی۔ ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ اس کو بے نشان کر دیا تھا، البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کے لیے اللہ کا فرمان پہنچا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہیں بنیادوں پر از سر نو بیت اللہ شریف، یعنی کعبہ جو مکہ پاک میں موجود ہے، اس کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن حکیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، یاد کرو، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو یہ روایات بھی عرض کر چکا ہوں، اور 3 اور بھی پہلے کل جو گزشتہ میں نے ویڈیو بیان بھیجا، تیار کیا، پڑھا اور آپ کی خدمت میں سنایا، وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ چوتھی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت امام
ابن جریر طبری اپنی تاریخ طبری میں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ یعنی کعبہ جو مکہ میں ہے بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو شام سے چلے آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سکینہ بھیجی۔ سکینہ کیا چیز تھی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ سکینہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی ہوا ہے جس کی زبان بھی ہے، جس سے وہ بولتی ہے، وہ وہاں ٹھہرتی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرتے اور جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے یہ بھی ہوا یہاں سے وہاں سے چلتی، یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب آپ بیت اللہ کی جگہ پر پہنچے تو ہوا نے اس جگہ کا ایک چکر لگایا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے اوپر تعمیر کریں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ روایت عرض کر رہا ہوں کہ ہوا نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے میرے اوپر یعنی کہ میں جو نشان لگا رہی ہوں، ہوا نے کہا اس کے اوپر جو ہے کعبہ بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اسے بلند کیا یعنی بنایا اور اسے مکمل کیا، یہاں تک کہ مقام رکن تک جو ہے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے تلاش کر کے لاؤ، تاکہ پتھر ایک لاؤ تاکہ اس لوگوں کے لیے میں علامت بناؤں۔ یہ میں پہلے بھی روایات عرض کر چکا ہوں، لیکن روایات اور صدت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ کوئی پتھر لاؤ۔ پتھر لے کر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا۔ دوسرا پتھر تلاش کرنے لگے، جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مقام رکن پر کھڑے تھے۔ پوچھا اے ابا جان حضور یہ پتھر کون آپ کے پاس لایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا جس نے تجھ پر بھروسہ نہ کیا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ یعنی آپ بھروسے کا مطلب یہ ہے، میں جو عرض کر چکا ہوں سمجھ میں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک پتھر آپ لے کر آئے میں نے نہیں لگایا، پھر دوسرا پتھر لے کر آیا وہ بھی میں نے لگایا، تو اس لیے کہ آپ کے پتھر کو جو ہے پسند نہیں کیا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، فرشتہ لے کر آئے، یہ ہے حجر اسود۔ یہ تو چوتھی روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس قول کی شرح روایات پہلے بھی روایت میں کر چکا ہوں جیسا میں نے عرض کیا۔ تو دوسرے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی آ گئے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ اور یہ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی حضرت اسماعیل بیٹا ہے بی بی ہاجرہ کا، حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ اس لیے پہنچایا گیا کہ حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے یعنی کہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے، ان کی وجہ سے حضرت سارہ کے دل میں طبی جو ہے سوکنا پیدا ہو گیا، جس طرح سوکنے کرتی ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف بنوانا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ دوسری روایات بھی ہے کہ ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اس روایت کا سودی ہے روایت کرتا۔ سودی اپنی سند سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا آپ ہاجرہ سے نکاح کر کے مقاربت کر لیں، میں آپ کو اس کی اجازت دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقاربت فرمائی، جس کے نتیجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بی بی ہاجرہ سے ہے۔ پھر حضرت سارہ نے مقاربت کی تو ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے جھگڑا ہوا،
جھگڑا ہو گیا، جس سے حضرت سارہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر سے نکال دیا، پھر داخل ہونے کی اجازت دی، پھر ایک جو ہے ایک مرتبہ ناراض ہو کر جو ہے نکالا اور پھر داخل ہونے دیا، پھر قسم کھائی کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کھاؤں گی، اور پھر یوں کہا کہ میں اس کے ناک اور کان کاٹوں گی تاکہ یہ بدنما ہو جائے، پھر کہا کہ میں اس عورت کی جائے ختنہ کاٹ دوں گی۔ چنانچہ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کا جو ہے ختنہ کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس جگہ کا خون صاف کیا۔ اس وقت سے عورتوں میں ختنہ کا رواج پڑ گیا۔ یہ عربوں کی بات ہے، پاکستانی جو ہے پاکستان میں نہیں، کسی اور ملک میں بھی نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت سارہ نے کہا کہ تم میرے شوہر شہر میں نہ رہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، جہاں اب بیت اللہ شریف ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہاں سے اس وقت مکہ بیت اللہ ظاہر نہیں تھا جیسا میں نے عرض کیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے گئے اور بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جب بڑا ہو گیا۔ جب آپ وہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس کے بعد سودی نے باقی جو ہے واقعہ بیان کیا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں عرض کروں گا، اور تیسری روایات کے متعلق بھی میں عرض کروں گا کہ تعبیر کعبہ کی جو روایات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ میرے دوستو آپ مطالعہ کسی کتاب کا کریں، آپ کے سامنے آ جائے، یا کوئی مولوی بتا رہا ہو عالم، تاکہ اس کی تقریر سے آپ کو یہ پتہ چل جائے، کیونکہ آپ پہلے سن چکے ہوں گے اور پھر آپ کو زیادہ اس بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور اللہ کے کلام کو، اسلام کو، مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ضرور پہنچانا ہے ہر ایک کے کان میں، تاکہ اسلام زندہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔